باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللہ کے مہمانوں پر میرا سلام ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مہینے کو ہم سب کے لیے بابرکت قرار دے اور یہ ماہ رمضان ہمارے تمام پچھلے ماہ رمضانوں سے بہتر ماہ رمضان ہو. گناہ بھی معاف ہوں، برکتیں بھی نازل ہوں اور معنویت ہو، تقویٰ کو ہمیں بہتر طریقے سے اللہ تعالیٰ عطا کرے. درود پڑھتے محمد. ہماری آج کی گفتگو ہمیشہ کی طرح مقدمہ شہر رمضان ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آج اس مقدمے کو جہاں تک پہنچا کے اور پھر کل سے انشاءاللہ سورہ احزاب پر باقاعدہ گفتگو ہوگی. پروگرام اس طرح سے آخر میں بھی اناؤنس کر دوں گا. 9:15 سے 9:30 تلاوت کلام پاک اور دعا افتتاح. بعض مرتبہ دعا افتتاح عربی اور بعض مرتبہ ترجمہ یا پھر ہم اسکرین پر ترجمہ چلاتے رہیں گے. 10 سال تک کے بچوں کے لیے ہم نے اسپیشل پروگرام چیک آؤٹ کیا ہے ہمارے رمضان کا اور اس کے لیے ہم ریکویسٹ کریں گے اپنے جاننے والوں کے بچوں کو لائیں. وہاں پر ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا اور جتنے دن ہمارے یہاں درس ہوں گے اتنے دن ان کے لیے وہاں پر اسپیشل پروگرام ہوگا. اور درس قرآن جو خواتین کے لیے ہوتا تھا وہ اب یہاں کے بجائے PCHS میں انشاءاللہ کل سے شروع ہوگا. آپ نے جاننے والوں کے تحت دیکھ درود پڑھتے ہیں محمد. قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 183 سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزے کا بیان اس طرح سے شروع فرماتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آیت پڑھتا جاؤں گا، تشریح کرتا جاؤں گا تاکہ اپنی گفتگو وقت میں ختم ہو انشاءاللہ. اے ایمان والوں، خطاب ایمان والوں سے یا ایھا الناس یا الکافرون نہیں کہا گیا. یہ خصوصی طور پر تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے اور یہ ایک ایسا تحفہ ہے کہ جتنا ہم سوچتے جائیں کم ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب علیکم الصیام، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل سمجھ رہا ہے. یہ چیز بہت اہمیت رکھتی ہے. ایک وقت اگر والد اور اولاد میں ہم مثال لے لیں تو والد ان کو ڈیوٹی دیتے ہیں جن کو اہل سمجھتے ہوں، جن کو اہل نہ سمجھتے ان کو ڈیوٹی نہیں دیتے ہیں. جو اہل ہوتے ہیں ان کو بلا کے کہتے ہیں بیٹا تم لوگوں کو یہ کام کرنا ہے، جو نہ اہل ہے اسے فارغ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی ایمان والوں کو اہل سمجھتا ہے کہ ایمان والے اس قابل ہیں، وہ کیپیبل ہیں اس بات کے کہ انہیں کوئی ڈیوٹی دی جائے. اب یہاں پر ڈیوٹی بھی نہیں دی جا رہی بلکہ یہاں پر انہیں نوازا جا رہا ہے. کس چیز سے نوازا جا رہا ہے؟ ایک ایسی فضیلت سے کہ جو پہلے والوں کو بھی دی گئی تھی. اور وہ فضیلت کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. تم سے بھی پہلے جو اچھے لوگ گزرے ہیں، ایمان والے گزرے ہیں، ان کو بھی ہم نے یہ تحفہ دیا اور تمہارے لیے بھی تحفہ ہے. اس لیے کہ اسی پہ فرض کرے گا نا جس کی اطاعت کی امید ہو. جس کی اطاعت کی امید نہیں اللہ تعالیٰ اس پہ فرض کر کے کیا کرے گا. تو کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ اسی طرح سے تحفے کے طور پر دیا جا رہا ہے، نازل کیا جا رہا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے والے بھی روزے رکھتے رہے ہیں. یعنی تم سے پہلے بھی ایمان والے گزرے ہیں، تم سے پہلے بھی ایسے لوگ گزرے ہیں. اصحاب الخدود کی مثال لے لیں، حضرت عیسیٰ کے جو حواریین تھے ان کو لے لیں، حضرت موسیٰ کے جو خاص افراد تھے. ہر نبی کے ساتھ ایک گروہ ایسا ہوتا تھا جو ان کا عاشق اور فدائی ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر روزے فرض کیے اس لیے کہ روزہ بہت بڑی نعمت ہے اور جن سے چھن جاتی ہے. 2 دن پہلے کسی نے مجھے فون کیا اور مجھ سے پوچھا کہ میری بیماری کا یہ مسئلہ اس طرح سے. تو میں نے کہا پھر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. اس سے بات نہیں ہو سکی، وہ رونے لگا. مولانا میں
اتنی بڑی سعادت سے محروم ہو گیا. میں نے کہا نہیں, آپ سعادت سے محروم, یہ آپ کے سوچنے کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ سے روزے بغیر رکھے قبول کر لیے. یہ تصور الگ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا. اللہ تعالیٰ نے محروم نہیں کیا, بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے روزے رکھے بغیر آپ سے روزہ قبول کر لیا ہے, اور یہ آپ کے لیے فضیلت ہے. جس طرح سے بات آئی, اور یہ بہت اہم چیز ہے. انسان روزہ رکھنا چاہتا ہے اور نہیں رکھ سکتا ہے, اور وہاں پر پھر وہ یہ احساس کا شکار ہو جائے کتب علی الذین من قبلکم. اور یہ بالکل واضح ہے, لعلکم تتقون, جو روزہ ہے اس کا ایک ہی ٹارگیٹ, جیسے ہم نے اور بھی بیان کیا ہے. آگے بھی لے کرسی, ایک دو کرسی آگے بھی لے, ہاں, اور یہاں پر ایک جگہ ہے, ایک ضرور پڑھتے ہیں محمد جتنی بھی عبادتیں ہیں, جتنے بھی نیک عمل ہیں, سب کا نچوڑ ایک ہے, لعلکم تتقون. اور تقویٰ کے ہم نے ایک بہت سمپل معنی بیان کیے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی رسپیکٹ کرنا شروع کر دیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. یہاں پر بیٹھے ہیں احترام سے بیٹھے ہیں, مسجد میں بیٹھتے ہیں احترام سے بیٹھتے ہیں, جہاں جاتے ہیں دین کی اگر کوئی چیز ہوتی ہے اس کا احترام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے دین کی چیزوں کا احترام کرتے ہو, کچھ ایسا کر لو کہ میرا احترام کرنا شروع کر دو. اور ظاہر ہے کہ اللہ کا احترام ہوگا تو دین کی چیزوں کا احترام تو اور بھی بڑھ جائے گا. لعلکم تتقون, یہ ساری محنتیں اور زحمت اس لیے کہ تم اب تقویٰ کے مختلف لیولز پر آگے بڑھنا شروع کرو. ایک ابتدائی لیول ہے تقویٰ کا, ایک اس سے اوپر اوپر اوپر, اور ایک تقویٰ کا وہ لیول ہے جو انبیاء علیہ السلام کا, پھر اس سے وہ لیول ہے جو اولی العزم انبیاء کا, اور پھر وہ لیول ہے جو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے اسی بات کی توقع کرتا ہے کہ تم دنیا میں رہو, کلو واشربو, کھاؤ پیو, کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن ایک کام, تتقون, تقویٰ کے معیار پر پورا اترو. اور یہ چیز ہر انسان اپنے نفس پہ خود ہی نظر رکھتا ہے. ہمارے لیے محال ہے کہ ہم کسی اور کے بارے میں کہہ سکیں کہ وہ تقویٰ کے کون سے لیول پر ہے. رادر ہمیں اس بات سے منع کیا گیا کہ آپ کسی کو دین کے معاملے میں نیچی نظر سے دیکھیں. دین کے معاملے میں اپنے دیکھیں, حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, لوگوں جب اپنے سے زیادہ سن کے لوگوں کو دیکھو تو سوچو کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں کتنی زندگی گزاری, اور اس کا احترام کرو. اور جب اپنے سے چھوٹوں کو دیکھو تو سوچو کہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ابھی انہوں نے تو کوئی زندگی گزاری نہیں, ان کے گناہ کتنے کم ہوں گے. دونوں طرف کو نظر میں رکھو تاکہ تم کہیں سپیریٹی کمپلیکس کا شکار نہ ہو جائے. اس لیے کہ دین کی بیماریوں میں سے ایک بیماری سپیریٹی کمپلیکس ہے, اور اس کو ہم عجب کہتے ہیں, جس کی گفتگو رہی ہے, پھر سے ڈیفائن کرتے جائیں گے. عجب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کچھ دیکھے, اپنے آپ کو کچھ سمجھے. اور عجب ایسے جیسے پیٹرول پر آپ ایک ماچس کی چنگاری لگا دیں, جیسے ہی آپ کے اندر عجب آیا, اللہ نہ کرے, ہمیں اطمینان ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہی نہیں ہے, لیکن پھر بھی کبھی اگر آپ کا خیال آئے یہ کیا ویلیو رکھتا ہے, میری کیا ہے, میرا لیول دیکھو, اس کا کیا لیول, وہیں پر آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کا لیول مائنس میں چلا گیا ہے. اس لیے کہ اگر آپ کا لیول ہوتا, شبیر یہاں آ جائیے, اگر آپ کا لیول ہوتا تو آپ یہ سوچتے ہی نہیں. تو تقویٰ کو اگر سمجھنا ہے تو اس کا سمپل فارمولا یہ ہے, جیسے بہت سی چیزوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں اس کی شان کے مطابق, ویسے رسپیکٹ کریں اللہ کی اس کے شان کے مطابق. اور اللہ کی رسپیکٹ کیا ہے کہ جہاں گناہ کا موقع آئے وہاں پر اللہ سے ڈیل کرے انسان, یہ تو ڈیل ہے نا. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم, آیا میں تمہیں ایسی تجارت کا نام بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے بچائے, گھاٹے ترین بزنس سے بچائے. کیا کرو, تؤمنون باللہ, اللہ پر ایمان لاؤ. تو
آسان ترین چیز یہ ہے کہ جب گناہ سامنے آیا، اور عام طور پر گناہ ایسے وقت آتا ہے جب کوئی سامنے نہیں ہوتا، عزت والوں کی بات کر رہا ہوں، باقی جو بازاری لوگ بھی ڈونٹ کیئر ہوتے ہیں، گناہ اس وقت سامنے آتا ہے جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا یا انسان سوچتا ہے کس کو پتا چلے گا کر ڈالوں. اس وقت اگر وہ ارادہ کرے کہ اے اللہ موقع تو میرے ہاتھ میں، لیکن اب میں تیرے ساتھ ڈیل کرتا ہوں، میں تیرے احترام میں گناہ کو چھوڑتا ہوں، میں اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق کام کر رہا ہوں، تو اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق. اب آپ ڈیل دیکھیں کتنی خوبصورت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈیل کرنے کے میں اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق، تو اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق. اچھا اتفاقاً یہ ڈیل ہوتی جس کا کسی اور کو پتہ نہیں ہوتا، ایک. دوسرا یہ آپ چند منٹوں بعد یہ ڈیل بھول جائیں گے. I assure you, I guarantee you. اب اتنے مصروف ہے نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، جو کہا جاتا ہے وہ یہی کہا جاتا ہے. ہم اتنے مصروف ہیں، ہمیں یاد نہیں. میں اس وقت آپ کو پہلے رمضان کی مبارک رات چیلنج دیتا ہوں کہ 24 گھنٹے کے اندر 1 2 3 جو موقع آئے گناہ کے، آپ گناہ کو چھوڑیے، اللہ تعالیٰ سے ڈیل کیجئے. لیکن عجیب بات ہے، چند منٹوں بعد ہم بھول جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم تو بھول جاتے ہو، میں بھولتا نہیں. اور جتنی تم ڈیلز میرے ساتھ کرتے جاؤ گے وہ ساری تمہارے اکاؤنٹس میں کریڈٹ ہوتی ہے. کتنا آسان ہے، لیکن بعض مرتبہ انسان ان چیزوں کو بھی بھول جاتا ہے. تو لعلکم تتقون، بھوکا رہنا نہیں ہے، پیاسا رہنا نہیں ہے، محنت کرنا نہیں ہے، اصل اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے. اگر روزہ رکھ سک رہے ہیں جیسے کہ ابھی بات آئے گی، نہیں رکھ سکتے تو اس کے مطابق ایام معدودات، ایک فکس زمانے کے لیے اللہ نے رکھا ہے. فمن کان منکم، اور پھر فوراً دیکھیں انسان کے ہیلتھ کا اللہ تعالیٰ کو کتنا خیال ہے. فمن کان، یعنی وہاں پر فرما دیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فوراً ایام معدودات، ایک فکس زمانے کے لیے، وہ سب پتہ ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، دو طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے روزہ نہیں ہے. فقہ کلاس سے بھی بتاتا چلوں گا. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. جو بیمار ہیں یا سفر پہ ہیں وہ پھر اس کام کو بعد میں پورا کر لیں، اور جو طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں وہ فدیہ دے دیں. طعام مسکین، مسکین کو ایک طعام دینا. فمن تطوع خیرا، جو اس سے زیادہ کرنا چاہے خیر تو اس کے لیے اچھا ہے. وان تصوموا، لیکن اگر تم روزہ رکھ سکتے ہو روزہ رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون. یہاں تک ہم تھوڑی سی ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں، اور وہی ہے بیمار کی ڈیفینیشن کیا ہے فقہ لحاظ سے. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ پورا مہینہ آپ کے ذہن میں رہے. اگر روزہ رکھنے سے بیمار پڑنے کا ڈر ہے، ایک ایسی سچویشن ہے کہ میں نے روزہ رکھا تو میں بیمار پڑ جاؤں گا. نمبر 1، کون تشخیص دے گا؟ میں، یس، ود دا ہیلپ آف فزیشین. مجھے احتمال ہو کہ میں بیمار پڑ جاؤں تو ٹیسٹ نہ کرنا. احتمال ایسا ہو کہ عقل مند لوگ کہیں کہ ہاں یہ آپ کی طبیعت پہلے بھی رہی ہے یا اب بھی ہے، یا جیسے لاسٹ ایئر گرمی ایک دم سے آ گئی اور صورتحال ہو گئی. ایک بڑی تعداد کھول سکتی تھی، کوئی مشکل نہیں. جنہوں نے رکھا اللہ ان کو جزائے خیر ہے، ورنہ وہاں کو روزہ کھولا جا سکتا تھا. نمبر 1، بیمار پڑنے کا ڈر. اگر بیمار پڑنے کا ڈر ہے اور یہ ڈر عقل مند لوگوں کی نظر میں صحیح ہے، وہ روزہ چھوڑ دیں. نمبر 2، علاج میں تاخیر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، علاج میں تاخیر ہو جائے گی. اگر میں روزہ رکھوں گا، جو مجھے ڈاکٹر نے میڈیکیشنز دی ہیں وہ میں نہیں لے سکوں گا، علاج میں تاخیر ہو جائے گی. اب روزہ نہ، یا بیمار ہے، بیماری بڑھ جائے گی کسی بھی وجہ سے، تو بیمار پڑنے کا ڈر، بیمار ہے بیماری بڑھنے کا ڈر، یا علاج کے اس میں ٹائم ایکسٹینڈ ہو جائے گا. ان تینوں صورتوں میں آپ فعلاً روزہ نہیں رکھیں. مثلا گرمی شدید ہو گئی
اور کسی کا کام باہر ہی ہے، اگر وہ کام نہیں چھوڑ سکتا تو پھر وہ روزہ چھوڑ دے اور اس کے بعد جو ہے آرام سے جب طبیعت اس کی بہتر ہو جائے وہ روزہ رکھے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو عام طور پر غلط فہمی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے کہ مولانا طبیعت خراب ہے، کیونکہ فون آتے ہیں وہ مثالیں دینا میرے لیے بہتر آسان ہو جاتا ہے، مولانا بخار چڑھ گیا اور ظہر کا ٹائم گزر گیا، اب ہم کیا کریں؟ دیکھیے بیماری میں ٹائم از ناٹ کنسیڈرڈ، آپ کو ٹائم کنسیڈر کرنے کی ضرورت۔ یہ پتہ ہے ظہر والی بات کب ہے؟ ظہر والی بات کب ہے؟ جب آپ نے قضا روزہ رکھا ہو، ماہ رمضان میں ابھی دن باقی ہوں اور زوال ہو جائے، پھر کوئی آپ کو روزہ کھلوائے یا آپ کو روزہ کھولنا ہو تو آپ نہیں کھول سکتے، بس یہی۔ باقی ماہ رمضان میں زوال کا ایک سٹینڈرڈ ہے، اور وہ سٹینڈرڈ کیا ہے کہ یا آپ سفر اس سے پہلے کریں یا اس سے پہلے اپنے شہر میں واپس آ جائیں۔ سفر کی بھی میں نے ایکسپلینیشن دے دی کہ زوال سے پہلے سفر کریں یا زوال سے پہلے شہر میں آ جائیں۔ مثال کے طور پر آپ اسلام آباد میں ہیں اور اسلام آباد سے آپ صبح 10 بجے ٹریول کرتے ہیں، زوال جو بھی ٹائم ہے مے بی 12:32 ہے جو بھی ہے اس وقت، اس سے پہلے آپ کا پلین جو شہر کے حدود میں داخل ہو گیا، آپ کو ملیر کینٹ کی چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی، آپ کا روزہ، اور آپ نے کچھ ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے روزہ باطل ہو، آپ کا روزہ صحیح، آپ کیری آن کر سکتے ہیں۔ اور اگر کچھ ایسا نہیں کیا ہے تو اب کھا پی نہیں سکتے ہیں۔ کلیئر ہے یہ؟ دوسری چیز یہ، اگر آپ کا سفر زوال سے پہلے، مثال کے طور پر صبح جانا ہے آپ نے اسلام آباد، آپ یہ نہیں کریں گے کہ کیونکہ آج میرا صبح 8 بجے اسلام آباد جانا ہے یا سفر پہ جانا ہے تو آج میں روزہ نہیں رکھوں گا۔ آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ روزہ رکھیں گے جب فلائٹ شہر کی حدود سے باہر نکل جائے گی اور زوال نہیں ہوا ہوگا تو آپ روزہ کھول لیں گے۔ اب یہاں پر رکھ نہیں سکتے، رکھنے کی ایک شرط ہے وہ بتانا، آپ روزہ رکھ نہیں سکتے مگر یہ کہ اپنے وطن پھر سے داخل ہو رہے ہیں، 2 جگہ وطن ہے، وطن میں داخل ہو رہے ہیں، اوکے، آپ نے روزہ کھولا نہیں ہے، وہاں زوال سے پہلے پہنچ گئے، تھوڑی سی ٹیکنیکلٹی ہے، ایک جملہ یاد رکھیں، زوال آپ اپنے وطن میں کریں گے یا وہاں کریں گے جہاں 10 دن رہنا ہے۔ if it's like that آپ کا روزہ ہو سکتا ہے ورنہ روزہ نہیں ہو سکتا، لیکن جہاں 10 دن ٹھہرے ہوئے ہیں یا وطن ہے وہاں سے نکل رہے ہیں تو سحری ہوگی، کھائے نہ کھائے آپ کی مرضی، جہاز نکلے گا یا ٹرین نکلے گی یا گاڑی جب شہر سے نکلے گی، اس کے بعد جب شہر کی حدود سے آپ نکل جائیں گے آپ اپنا روزہ کھول سکتے ہیں۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا روزے سے بچنے کے لیے ہم سفر کر سکتے ہیں؟ ہاں، مکروہ ہے لیکن کر سکتے ہیں، گناہ نہیں ہے، ثواب تھوڑا کم ہے لیکن حرج نہیں ہے۔ مثلا گرمی شدید ہے، 20 گھنٹے کے 19 گھنٹے کے ہیں بعض جگہوں پہ روزے، اب ہم کیا ٹریول کر جائیں؟ شریعت دیکھیں، ایک شریعت کا مزاج وہ بھی سمجھاتے ہیں، غیر آپ میں سے اکثر کو تو پتا ہوگا، اٹس جسٹ اے ریویژن۔ شریعت یہ کہتی ہے حرام کام سے بچنے کے لیے اگر تمہیں کوئی ہیلا کرنا پڑے تو کر ڈالو۔ مثلا میں روزہ نہیں رکھ سکا، گرمی کے لمبے روزے میں نہیں رکھ سکتا، میں ماہ رمضان میں ٹریول کر رہا ہوں، شریعت اس کو حرام قرار نہیں دیتی، لیکن شریعت اس بات کو ضرور پسند کرتی ہے کہ آپ نے حرام کام سے بچنے کے لیے ایک شریعت کا طریقہ اپنائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں رہ کر اگر آپ روزہ کھولتے ہیں تو ایک روزے کے عوض میں 60 کفارے اور ایک قضا اپنی، آپ ایک بچانے گئے تھے 61 گلے پڑ گئے، تو وائی ٹو ڈو لائک دیٹ؟ اللہ نے تھوڑی سی حیثیت دی ہو، نکل جائیں، سفر پہ چلے جائیں۔ لیکن اگر شہر میں اور کوئی بھی وجہ نہیں ہے اور روزہ کھا جاتے ہیں، اللہ معاف کرے تو گناہ بہت بڑا ہے، گناہ کبیرہ میں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ 60 روزے رکھنے پڑیں گے، ایک کفارہ رکھنا پڑے گا۔ اگر 60 نہیں رکھ سکتے تو 60 مسکینوں کو، ایک کسی نے بھی اپنا کفارہ اپنی ینگ ایج کا حساب کروایا، تقریباً 40 لاکھ روپے کا حساب، میں نے کہا کہ مولانا میں کیا کروں؟ میں نے کہا دیکھیں، وی آر ناٹ پوپس، ہمارا کام ہے گائیڈ کرنا، ہم
لوگ ہمیں عالم دین کہتے ہیں، ویسے تو ہم جاہل دین ہیں لیکن لوگ ہمیں عالم دین کہتے ہیں. ہم آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں. باقی یہ کہ آپ 40 لاکھ نہیں دے سکتے، آپ کو اور اللہ کا معاملہ ہے. توبہ کیجیے، استغفار کیجیے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ گناہ کو معاف کرنے والا ہے. ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی حیثیت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ کیا کریں، آپ تھوڑا 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 دیتے جائیں جتنی آپ کی حیثیت ہو. بعد میں وصیت نامے میں لکھتے ہیں، اگر ہوا کریں، نہیں ہوا نہیں کریں. لیکن یہ فیلنگ کہ آپ نے غلط کیا، یہ فیلنگ کہ آپ نے کیلکولیٹ کیا، یہ فیلنگ کہ آپ چاہتے ہیں کہ کسی طرح کرے، یہ اللہ کو پسند ہے. یہ چیز انسان گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا. لیکن جب گناہ سے واپسی کا ارادہ کرتا ہے، اگرچہ کہ اس پہ سنگین ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. فمن کان منکم مریضا، معذرت کے ساتھ، او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو اس کاؤنٹ کو آپ بعد میں پورا کر لیں. اچھا گرمی کے روزے تھے تو پھر آئندہ گرمی کا انتظار نہیں کرنا ہے، سردی میں بھی رکھ سکتے ہیں. اگر آپ کے لیے بڑے روزے رکھنا مشکل ہے، ایسے شہر میں چلے جائیں جہاں پر چھوٹے روزے رکھ سکتے ہیں، چھوٹے روزے رکھ لیں. آج کل سنا ہے آسٹریلیا میں روزے چھوٹے ہوتے جا سکتے ہیں وہاں پر. وَالَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. اب کوئی ایسے جو نہیں روزہ رکھ سکتا، ایج کا تقاضا ہے، ایج کی بات ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو جیسے جیسے رمضان کے دن گزرتے جائیں گے وہ ایک مسکین کو طعام و مسکین. دیکھیں یہاں سے ہم تھوڑی سی آپ کو فقہ کی سمجھ بوجھ دیتے ہیں. طعام و مسکین سے مراد یہ ہے کہ ایسا کریں کہ ایک مسکین ایک ٹائم کا کھانا کھائے. اب مراجع تقلید نے کیا کیا ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ آپ ایک مد طعام، ایک مد طعام دے دیں، گندم دے دیں، وہ بھی طعام ہو جاتا ہے. میں احتیاط یہ کراتا ہوں، مراجع تقلید کی بات سر آنکھوں پر، کوئی اس میں خدا کا سوال نہیں ہے، لیکن وہ کیونکہ منیمم بتاتے، جیسے میں نے ابھی جمعے کے خطبے میں بتایا کہ ہم ایڈوانس میں فدیہ لے رہے ہیں. مولانا یہ تو آپ نے نئی چیز شروع کر دی. میں نے کہا نہیں، ہم فدیہ دیں گے نہیں، ہم امانت لیں گے. پھر میں نے کہا کہ ہم 4 قسم کے فدیہ اناؤنس کرتے ہیں، گندم، کھجور، کشمش، چاول اور گوشت الگ الگ. مولانا وہ تو بیسک اس پہ دیا جاتا ہے، وہ گندم ہے اور وہ دے دیا جائے گا. میں نے کہا نہیں، شریعت نے کہا ہے کہ جو آپ اپنی حیثیت سے کھاتے ہیں، جو آپ کے کھانے میں ریگولر آتا ہے وہ دیا جائے. دیکھیں یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن تطوع خیرن، جو زیادہ دینا چاہے وہ اچھا ہے. تو منیمم ہم یہ یہاں پر جو ہم اناؤنس بھی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک روزہ، یہ بھی جان لیں، اگر پچھلے سال قضا تھی، طبیعت ٹھیک ہو گئی، قضا رکھی نہیں، تو ہر روزے کے عوض ایک فدیہ دینا ہوگا. قضا اپنی جگہ پر باقی ہے لیکن ایک فدیہ دینا ہوگا. میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ ایک ٹائم کا کھانا آپ کا یہاں پر ایوریج، ٹھیک ہے، چلے ہم کہتے ہیں کہ اپنے سٹینڈرڈ پہ نہ دیں، دینا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. 100 روپیز پر روزہ جو ہے ہم ایوریج سمجھتے ہیں کہ حساب کر رہے ہیں. جو ہم سے پوچھتے ہیں ہم ان کو یہ بتاتے ہیں، اور ہم جن جگہوں پر خرچ کرتے ہیں وہاں پر فدیہ لے کر دے دیتے ہیں. 2 طرح کے لوگوں پر فدیہ ہے. ایک وہ ہیں کہ جو بیمار تھے، پورا سال بیمار رہے، اب جب آج مغرب پہ چاند نظر آیا بیماری ان کی ختم نہیں. ان کے لیے شریعت نے روزے کی قضا معاف کر دی. اب قضا نہیں، کیونکہ پورا سال گزر گیا اور ان کے لیے قضا رکھنے کا موقع نہیں تھا. وہ ایک فدیہ دیں گے روزے کے عوض میں، چیپٹر کلوز. وہ بزرگان جو روزہ نہیں رکھ سکتے وہ فدیہ دیں گے، چیپٹر کلوز. وہ لوگ جو بیمار تھے، صحت یاب ہو گئے لیکن روزہ کسی وجہ سے نہیں رکھ سکے، وہ ایک فدیہ دیں گے، چیپٹر از ناٹ کلوز. They have to fast one روزہ later on any time. آئندہ سال رکھ لیں، آگے چل کے رکھ لیں، تاکہ ان کی اکاؤنٹ پوری ہو جائے. درود پڑھتے ہیں محمد. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ. جو اس میں زیادہ دینا چاہتا ہے، کسی نے ہم سے پوچھا فلاں ملک میں کیا کرے، میں نے کہا وہاں کا ایک ایوریج میل کی پرائز آپ لے لیں کہ کیا ہوتا ہے، اس کو روزے کے فدیے کے طور پر آپ دے دیں. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. لیکن اگر تم روزہ رکھ سکتے ہو تو اب کوئی ڈاکٹر نہیں کہہ رہا ہے، کوئی عالم دین نہیں کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر تم روزہ رکھ سکتے ہو
तो इससे बेहतर तुम्हारे लिए कोई भी चीज़ नहीं है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जान सको। अल्लाह ताला जानता है, तुम जान नहीं सकते हो, इसलिए कि तुम्हारे नॉलेज ही तुम्हारी महदूद है, तुम्हारी थिंकिंग ही महदूद है, तो तुम कहाँ से जानोगे। तो अल्लाह ताला यहाँ पर फरमाता है ये जान। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, वन तसुमु खैरुल लकुम, तुम रोज़ा रखो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इन कुंतुम तालमून। फिर अल्लाह ताला माह रमज़ान की फजीलत बयान करना शुरू करता है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, ये हिदायत है लोगों के लिए। वो बय्यिनातिन मिनल हुदा, और हिदायत बिल्कुल वाज़ेह करके। वल फ़ुरक़ान, फ़ुरक़ान क्या है? सही और गलत के दरमियान तशख़ीस देने वाले, अच्छाई और बुराई के दरमियान तशख़ीस देने वाले। फमन शहिदा मिनकुम शहर फल्यसुम, अभी एक लाइन पहले का फिर का, तुम में से जो इस महीने में हाजिर हो रोज़ा रखे। वमन काना मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, जो मरीज़ हो या सफ़र हो वो बाद में कर ले। अब यहाँ पर अल्लाह ताला एक जुमला फरमाता है आयत में, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, अल्लाह तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं चाहता। जब मैंने कहीं एक जगह कहा था तो एक जवान आया, मौलाना पूरे दिन का रोज़ा रखवाते फिर कहते आसानी चाहता है। मैंने कहा बेटा यू आर राइट, आई अप्रिशिएट योर पॉइंट, मुझे अच्छा लगा, मैं इस पे सोचूंगा। मैंने सोचा कि आया ये जो है युरीदुल्लाह, और कल से इंशाल्लाह टीवी होगा तो वहाँ पर आप आयात देख सकेंगे, तो उसकी भी बरकत होगी। आज छोड़ दें। युरीदुल्लाह बिकुमुल युस्र जो है वो उनके लिए है, मन काना मरीदन और अला सफरिन, या नहीं सबके लिए, हम सब के लिए, मरीज के लिए और सफर करने के लिए। बहुत मैं सोचा, मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ये युरीदुल्लाह बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र जो है ये हम सब के लिए। अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदो मैं तुम्हारे लिए आसानी चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सख्ती नहीं चाहता। कैसे होगा ये? हाउ शुड वी थिंक ओवर इट? थोड़ा सा आप लोग ही मेरे साथ हैं ना, इसको हम कैसे सोचें कि सुबह कितने 4:20 पे अजान है, 4:18 पे रमज़ान के टाइम टेबल शेड्यूल्स आ गए हैं, उर्दू इंग्लिश दोनों में। लेते जाइएगा, अपने जानने वालों के लिए भी ले जाइए, सवाब मिलेगा। 4:15 समझे हम रोज़ा बंद करते हैं और रोज़ा खुलेगा 7:28, देख लें जो भी है, ठीक है। कितने घंटे हुए? 17+ घंटे। ये 17+ घंटे भूखा और प्यासा रहना आसानी है या मुश्किल है? मुश्किल है, वो भी 29 दिन या 30 दिन। लेकिन आपको पता है कि ये रोज़ा रखना हमें कितनी बीमारियों से बचाता है। कितनी चीज़ें ऐसी हैं कि रोज़ा रखना उसके मुकाबले में आसान बन जाता है। डोंट यू थिंक? कि अगर भाई जो शराब पीते हैं वहाँ मज़े कर लेते हैं, उस वक्त तो मज़े कर रहे होते हैं, बाद में उनका क्या हाल होता है? जो सुअर खा लेते हैं उस वक्त तो मज़े कर लेते हैं, बाद में उनका क्या हाल होता है? इसी तरह से जो रोज़े, ठीक है, जो बीमार हैं उनकी हम बात नहीं करते, जो सफ़र पे उनकी बात नहीं, लेकिन जो रख सकते हो नहीं रखते, उनको नहीं मालूम है कि वो कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो एक जगह कहीं किसी ने मुझे कहा मौलाना अगर हम रोज़े के वक्त, सहरी के वक्त एक जग लस्सी का पी लें और सो जाएं नमाज सुबह पढ़ के, और ऐन उस वक्त उठेंगे जब असर की नमाज बिल्कुल कज़ा होने वाली हो, तो रोज़ा हो जाएगा। मैंने कहा अगर ऐसे भी रख सकते हैं तो रख लीजिए। क्यों? इसलिए कि नाफरमानी रब से तो बेहतर है ना। कोई भी चीज़ नाफरमानी रब के मुकाबले में अगर नहीं रख सकता ना रोज़ा, मैं सजेस्ट कर देता हूँ सहरी करें, नमाज सुबह पढ़े, आधी ज़ैनेक्स सहरी के वक्त ले लें, पूरी ज़ैनेक्स ले लें, कोई मुश्किल नहीं है। रोज़ा रखना है, रोज़ा। क्यों? मैं बीमारों को नहीं कह रहा, प्लीज माइंड इट, जो बुजुर्ग हैं उनको नहीं कह रहा, लेकिन ऐसे हैं जो मुश्किल हो सकता है कोई ऐसी हो। एक साहब कह रहे मौलाना मैं एक जरूरत पड़ता है मोहम्मद अरफात के मैदान की तरफ जाने के दिन नजदीक आ रहे थे। आप सबको नसीब करे बार बार और बार बार।
میں رمضان کی پہلی دعا وہ یہی ہے اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی، اس سال بھی اور ہر سال بھی، تو جائیں حج پہ جائیں۔ تو ایک صاحب ہے، میں نے دیکھا خوشبو والا تمباکو کھاتے ہیں، میں نے کہا پہلے تو بتا اس ملک میں لے کر کیسے آ گئے، آپ کو پکڑا نہیں کرنے، بولا ہم تو لے آتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ تم عرفات میں یعنی احرام کی حالت میں، تمہیں تو مولانا میں جتنے بکرے کہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں یہ تمباکو خوشبو والا نہیں چھوڑ سکتا۔ تو ایسی کسی کی مشکل ہو تو ایک الگ بات ہے۔ یہ ایک صاحب نے فون کیا، مولانا میں آپ کو بتا تو نہیں سکتا میں کون ہوں، لیکن مجھ سے سگریٹ نہیں چھوٹتی، میں کیا کروں؟ میں نے کہا دیکھیں شریعت جو ہے وہ آپ کو اجازت نہیں دیتی ہے، آپ کچھ ایسا کریں، نکوٹین کے وہ پیچز آتے ہیں نا، آپ کے پاس حیثیت ہے، کہ حیثیت بہت ہے، اب جو کہ میں کلر سگریٹ نہیں چھوڑ۔ میں نے کہا آپ رات سے نکوٹین پیچ لگانا شروع کر دیں تو صبح تک آپ کو اتنا نشہ آ جائے گا اس کا کہ آپ کے لیے شریعت نے، تو شریعت کے لحاظ سے تو منع نہیں ہے نا، آپ چلے جیسے انجیکشن کا مسئلہ ہے، ایک عجیب پرابلم کی ہوئی ہے شریعت میں، انجیکشن لگانا یا بلڈ ٹیسٹ کرانا منع نہیں ہے روزے میں، لیکن ہر دفعہ ایک ڈاکٹر صاحب 20 سال سے پریکٹس کر رہے ہیں، انہوں نے وہ ایک کو انجیکشن لگانا ضروری ہو گیا لگا دے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ 20 سال سے پریکٹس کر رہے ہیں، جاننے والا تھا، آپ کو اتنا نہیں پتا انجیکشن لگانے میں کوئی حرج نہیں؟ نہیں وہ تھوڑا اس میں وٹامن کا اثر ہے۔ میں نے کہا آپ ڈرپ لگا دیں، شریعت منع نہیں کرتی۔ دیکھیں تمام مراجع کے لحاظ سے تقویت والا انجیکشن کراہت میں ضرور آئے گا، حرام میں نہیں آئے گا۔ ہاں شریعت نے جو آپ کو چیزیں منع کی ہیں وہ انلسٹڈ ہیں، اور دیکھیں ہم فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا کسی ایسی فقہ سے تعلق نہیں ہے کہ جس میں اگر آپ نے فٹافٹ کھجور کو میں نہیں ڈالا تو آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے۔ اس دن میں نے ٹی وی پہ کہہ دیا، میری غلطی ہو گئی، وہ مجھے خاصا بعد میں لوگوں نے کنڈیم کیا کہ آپ نے اہل سنت کا مذاق اڑایا۔ میں نے کہا مذاق نہیں ہو رہا ہے، جو 4 دن پہلے ٹیلی ویژن پہ میرا شو تھا تو اس میں میں نے یہی کہا، میں نے کہا دیکھیں آپ ہمارے اس میں کہتے ہیں کہ ہم لیٹ روزہ کھولتے ہیں، ہم لیٹ نہیں کھولتے، ہم سن سیٹ کے یقین ہونے پہ روزہ کھولتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر اہل سنت علماء تو کہتے ہیں نا مکروہ ہوتا ہے، حرام تو نہیں ہوتا۔ یہ جو میں نے جملہ کہا تو وہ بالکل ہی ہل گیا کہ ہاں یہ تو ہے کہ حرام نہیں ہوتا۔ میں نے کہا تو اگر تھوڑا سا صبر و تحمل سے کام لے لینے میں ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو اب یہاں پر انجیکشن لگانا، بلڈ ٹیسٹ کرنا شریعت کے لحاظ سے قطعاً کوئی، بلڈ دینے میں کہوں گا احتیاط کیجئے، مگر یہ کہ جان بچانا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ بلڈ دینے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی طبیعت ڈاؤن ہو جائے، لیکن if it's for life saving regardless، اور آپ بلڈ دے رہے ہیں اور طبیعت خراب ہو جائے تو آپ نے گناہ نہیں کیا ہے، آپ کو صرف ایک ہی روزہ بعد میں قضا، مثلا کچھ پینا پڑ جائے، کچھ ہو جائے تو آپ کو ایک ہی روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ یہاں پر فرمایا ہے، یہ اصول یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا ہے۔ یہ علماء فقہا مراجع فرماتے ہیں ایک جنرلائز لا ہے شریعت کا، کہ شریعت کوئی بھی ایسی چیز آپ کو نہیں کہتا جو آپ کے لیے مشکل کا باعث ہو، بٹ اٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ پرسنلی ہو سکتا ہے کسی کے لیے مشکل ہو، لیکن جنرلی اگر سوسائٹی، جیسے پچھلے سال گرمی کی بات تھی، بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ معلوم نہیں، پھر پتہ چلا کہ گرمی کی وہ چلی تو صرف ہم جواب دے سکیں نہ دے سکیں، ہمارا اپنا کیا حال اللہ جانتا ہے، کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ اگر کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں چیزوں کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں کہ میں یہ کروں یا نہ کروں، آپ اپنے اور اللہ کے درمیان میں ایک ڈیل کیجئے، پہلے والے اب مجھے لگتا ہے کہ میں مشکل میں پھنس رہا ہوں، میں روزہ کھول رہا ہوں، آپ کو گناہ نہیں ہوگا، آپ کو 60 روزے نہیں رکھنے پڑیں گے، آپ کا ایک ہی قضا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کے لحاظ سے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر کا ہمیں ایک عنوان ملا ہوا ہے، اور یہ عنوان ہر جگہ کے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم عدت کو بعد میں پورا کر لو اور تم اللہ کی کبریائی کو بیان کرتے ہو، یعنی جب روزے کی حالت میں ہو یا فارغ وقت میں ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، کبریائی کو بیان کرو کہ اس نے تمہاری ہدایت کی، اگر وہ تمہیں چھوڑ دیتا کہ دیکھو کس طرح سے تمہارے لیے اچھا ہے، کس طرح سے بہتر ہے، کس طرح سے نہیں، تو تم ڈھونڈ نہیں سکتے تھے۔ اور ایک کام اور کر لینا،
امید ہے ان سب باتوں کے بعد تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ، یعنی تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو کہ میں تم سے محبت بھی کرتا ہوں، میں تمہیں گائیڈ بھی کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم ہر وقت جو ہے میری اطاعت میں لگے رہو۔ اب ہم جتنے منٹ تھوڑے سے اگر 2-4 منٹ ایکسٹرا ہو جائیں تو معاف کر دیجیے گا، لیکن میں وہ خطبہ جو مشہور خطبہ اس کے چند جملے آج پڑھ دیتا ہوں، باقی جملے انشاءاللہ بعد میں پڑھ دوں گا۔ درود پڑھتے ہیں محمد وآل محمد۔ یہ وہ مشہور خطبہ ہے جو ہر سال ہم پڑھتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے اور اس پر غور بھی کرنا چاہیے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول اکرم نے فرمایا، یعنی جمعے کا آخری خطبہ، شعبان کا آخری جمعہ تھا، اس میں خطبہ تھا، ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرۃ، اے لوگوں تمہاری طرف اللہ کا وہ مہینہ آیا ہے، اللہ کا مہینہ، برکت اور رحمت اور مغفرت کے ساتھ، وہ مہینہ جو اللہ کے نزدیک سب سے افضل مہینوں میں سے ہے، اس کے دن افضل ایام میں سے ہیں، اور اس کی راتیں افضل راتوں میں سے ہیں، اس کی گھڑیاں افضل گھڑیاں ہیں، یہ وہ مہینہ ہے۔ اب یہاں سے پھر یہ وہ مہینہ ہے، دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، تم لوگوں کو اللہ نے اپنی دعوت میں بلایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر صرف ایک یہی جملہ ہمیں ماہ رمضان کے لیے مل جاتا کہ لوگوں ماہ رمضان کا چاند آیا اور تمہیں اللہ نے اپنی دعوت میں بلایا ہے۔ کیسی دعوت؟ بعض مرتبہ میں سوچتا ہوں پہلے والے ہمارے یہاں دعوت ہوتی ہے تو ڈشوں پہ ڈشیں بنتی ہیں، اور تو دعوت کرتا ہے تو بھوکا رکھواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جواب آئے گا کہ میرا بھوکا رکھوانا بہت سی ڈشوں کو کھلانے سے بہتر ہے تمہارے لیے، اس لیے کہ اس میں تمہاری صحت کے لیے، تمہارے تقویٰ کے لیے، تمہارے معرفت کے لیے، میری دوستی کے لیے جو راز چھپے ہیں وہ کسی میں نہیں، خاص کر وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ الْكَرَامَةِ، اور تمہیں اس مہینے میں اہل کرامت قرار دیا گیا ہے، تم کو اس لیول پر پہنچا دیا گیا ہے کہ تمہارا سانس لینا تسبیح ہے، تمہارا سونا عبادت ہے، تم جو نیک کام کرو گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، تمہاری دعائیں اس میں قبول ہیں۔ اب دیکھیں، سانس لینا عبادت، سونا عبادت، تمہارا عمل قبول، تمہاری دعائیں قبول۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اب یہ سب کے لیے پیغام ہے، اب جب تم اس حالت میں، خاص کر انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ افطار کے وقت، فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، اب تم سچی نیت کے ساتھ اللہ سے سوال کرنا، وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ، جب تمہارا دل پاک ہو جائے، جب تمہارے دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، حرام کا شوق نہ ہو، کہ تم دعا کرنا ان یوفقکم لصیامہ، کہ تمہیں اس مہینے میں روزے کی توفیق عطا فرمائے، وہ تلاوت کتاب ہی، اور دیکھو اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ یہاں پر میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتا چلوں کہ خدا را تلاوت قرآن مجید بھی کیجیے، ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھیے۔ میں نے دیکھا بہت ہی اچھا ہے، میں آپ کو اس ویب سائٹ کا نام دے دیتا ہوں، تنزیل.net، TANZIL، تنزیل.net والوں نے بہت اچھا کام کیا، کل میں آپ کو اسکرین پہ بھی دکھا دوں گا۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کی چوائس کے قاری بھی ہیں، بنایا اہل تشین ہے، لیکن اہل سنت کے بھی ترجمے ڈالے ہیں، شیعوں کے بھی ڈالے ہیں، اور بہت اچھا کام کیا ہے کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں، سننا چاہیں، دونوں چیزیں آڈیو ویژول اس میں موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ ترجمے کا باکس بھی آپ کے لیے چلتا رہے گا۔ TANZIL، صرف ان کی ایک وہ ہے کہ موبائلز پہ یہ نہیں چل سکیں گے، صرف کمپیوٹرز اور لیپ ٹاپ پہ چلیں گے۔ اگر نیا ورژن آ گیا ہو تو دیکھ لیجیے گا، بہت آسانی ہو گئی ہے، آپ اپنا فونٹ انتخاب کر سکتے ہیں، اپنا قاری انتخاب کر سکتے ہیں، ترجمے کے لیے شیعہ علماء کے ترجمے انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اس سے آپ بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ سے دو چیز کے لیے کہ تمہیں روزے کی توفیق دے اور تلاوت کتاب۔ فإن الشقی، دیکھ لو شقی وہ ہے من حرم غفران اللہ فی هذا الشہر العظیم، کہ اس مہینے میں اس کی مغفرت نہ ہو سکے،
اور جب تم بھوکے رہو اور پیاسے رہو اور تم کو بھوک لگے اور پیاس لگے کل شام 4 بجے 5 بجے کے بعد جب تمہارا حال خراب ہو، قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد رکھنا، اس وقت کتنی شدید بھوک ہوگی، لیکن تم نے یہاں برداشت کر لیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں پر اس کی بھوک اور پیاس سے بچا لے گا۔ وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ، اور دیکھو اپنے فقیروں پر صدقہ دینا، اپنے مسکینوں پر صدقہ دینا۔ فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ فقیر وہ ہے کہ جو خرچ نہیں نکال سکتا، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے لیکن اس کا پورا نہیں ہوتا۔ مسکین وہ ہے کہ جو معذور ہے، اپنا خرچ نکال ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین، مومنین کا ہمارے فنڈز کی طرف توجہ ہے، اور ماشاءاللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، جو ہم ماہ رمضان میں انٹیریئر سندھ اور پنجاب وغیرہ کی طرف افطار بھجواتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ کوشش کی اور آپ لوگوں کا ساتھ ہے، مزید بھی ساتھ دیجیے، اس لیے کہ ضرورت بہت زیادہ ہے۔ تو وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِنِكُمْ، اپنے فقیر اور مسکینوں پر صدقہ دو، اور اس کے بعد فقیروں کے بارے میں اپنے بڑوں کا احترام کرو اور اپنے چھوٹوں سے پیار محبت سے پیش آؤ، اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحم کرو۔ وَاحْفِظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اور دیکھو اپنی زبان بچا کے رکھنا اور اپنی آنکھوں کو حرام چیزوں سے بند کر دینا۔ اما لا يحل النظر الیہ، جو چیز دیکھنا جائز نہیں ہے آنکھوں کو بند کر دو، اور جو چیز سننا جائز نہیں اس کو روک دو۔ وَتَحَنَّنُوا أَيْتَامَ النَّاسِ، شہیدوں کے بچے آپ کا انتظار کرتے ہیں، وہ بچے جن کے والدین نہیں، شہید نہیں لیکن والدین نہیں۔ اس وقت شاید 2000 بچے ہم نے گلگت بلتستان اور پارا چنار میں چیک کیے ہیں، یتیم ہیں، کچھ شہیدوں کے ہیں کچھ بغیر شہیدوں کے ہیں۔ دیکھو لوگوں کے یتیموں پر رحم کرنا، اللہ تعالیٰ تمہارے یتیموں پر رحم کرے گا، اور تم توبہ کرنا، توبوا الی اللہ من ذنوبکم وارفع الیکم، جب وقت دعا آئے، خاص کر جب تم نماز پڑھو تو نماز کے بعد وارفعوا الیہ ایدیکم، ہاتھ اٹھا کر۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک فقیر ویسے آ کے مانگتا ہے تو الگ بات ہے، اور ایک فقیر ایک دم التجا کر کے مانگتا ہے تو آپ کا دل لگا۔ فی اوقات الصلوات، جب نماز کے وقت آئیں تو نماز اول وقت پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر، اس لیے کہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اب اس روزے دار کو جو اس کا مہمان ہے دعوت کھلاتے ہیں۔ عربوں میں بعض جگہ رسم ہے، ایرانیوں میں بھی بعض جگہ میں نے دیکھی ہے کہ جو مہمان آتے ہیں ان کو دسترخوان لگا کے بٹھا دیتے ہیں، خود اندر چلے جاتے ہیں کہ مہمان آرام سے بغیر تکلف کے کھائے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ماہ رمضان میں ویسے تو نظر میں رکھتا ہے، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو نماز کے بعد ہماری طرف اپنی رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور جب آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یجیبہم اذا ناجوہ، جب وہ مناجات کرتے ہیں، جب اسے پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ایھا الناس، تمہارے نفس جو ہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے پکڑے گئے ہیں، گناہوں کی وجہ سے تم جکڑے گئے ہو، اب ان کو آزاد کرانے کا ایک ہی طریقہ ہے، روزہ رکھ کے نماز پڑھ کے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ گیا، اور تمہاری پیٹھیں گناہوں سے سنگین ہو گئی ہیں۔ فخففوا عنہا بطول سجودکم، ایک ہی طریقہ ہے کہ تم جب سجدہ کرو، عام حالت میں نماز پڑھتے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، روزے میں سبحان ربی الاعلی، تھوڑا سا فرق آ جائے، ایک وہ تیزی تھی، ایک وہ یہاں پر جلدی نہیں کسی چیز کی، تھوڑا سا تاننے کے ساتھ سبحان ربی العظیم وبحمدہ۔ جو ہماری نماز کا مسئلہ ہے وہ سارا یہی ہے، انشاءاللہ جب تفسیر قرآن میں داخل ہوں گے، سارا مسئلہ نماز کا ہمارا یہ ہے کہ ہم اس چیز کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اگر توجہ ہو جائے تو ہماری نماز بدل جائے گی۔ تو تم اپنے سجدوں کے ذریعے اپنے پیٹھ پہ جو گناہ کا بوجھ لے کے چل رہے ہو، ایک بار کیلکولیٹ کیا تھا، پتہ نہیں کتنے ہزار کلو گرام، 40 سال اگر خدا نخواستہ روز ایک گناہ ہو، کتنے ہزار کلو گرام۔ مثال کے طور پر سجدہ کرو تاکہ تمہارے گناہ معاف ہوں، اپنے سجدوں کو طولانی کرو۔ فخففوا عنہا بطول سجودکم واعلموا ان اللہ تعالی ذکر اقسم بعزتی۔ بس یہاں پر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے، اللہ اکبر،
کہ جو نماز پڑھنے والا ہوگا، جو سجدہ کرنے والا ہوگا، جہنم کی آگ اس کے پاس سے نہیں گزرے گی، اور اللہ تعالیٰ اسے لا یروہم بالنار یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو جو مسلمین ہیں، اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں جہاں نماز پڑھنے والوں کی فضیلت بیان کی گئی، وہاں پر ویل للمصلین، ویل ہے ان لوگوں پر جو نماز پڑھتے ہیں، الذین هم عن صلاتهم ساہون، صحب میں الذین هم یراؤون، جو ریا کرتے ہیں اور دکھاوا کرتے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گے۔ اگر کہیں کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہے، چھوٹی موٹی غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کرے گا۔ پانے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، تجھے تیرے عظمتوں کا واسطہ، تجھے تیرے رحمتوں کا واسطہ، اس مہینے میں جو بہترین چیزیں ملنے والی ہیں سب مومنین کو ہمیں بھی عطا فرما دے، جو کوتاہیاں انہیں معاف فرما دے، ہم سب کی مرحومین کی مغفرت فرما دے، پانے والے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، سحر و افطار کے وقت ہماری حاجات کو روا فرما، ہمارے نوجوانوں کو جو اس سال باقاعدہ روزے رکھیں گے ہمت عطا فرما، ہم سب کو علم، عمل، معرفت اور تقوی عطا فرما، ہمارے شہداء کے درجات کو بلند فرما، کرنے والے نیک کاموں میں جو ساتھ دیتے ہیں ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ چند گزارشات ہیں۔ آج کی رات غسل ہے، 30 چلو پانی لے کر سر پہ ڈالنا، وہ نہاتے نہاتے بھی اگر آپ ڈال دیں قربتاً اللہ، زیارت امام حسین علیہ السلام ہے۔ 2 رکعت نماز ہے سورہ انفال کے ساتھ، تھوڑی طولانی ہے لیکن بہت بابرکت ہے۔ 21 مرتبہ سورہ نندلہ ٹرائی کرے رات کو پڑھنے کی، دعائے جوشن کبیر ہے رات کو پڑھنے کی، یہ تو آج رات کی۔ گلاب کا پانی آج رات بھی اپنے چہرے پر، اپنے بچوں کے گھر والوں کے چہرے پر ڈالیں، اور اسی طرح سے کل دن میں جب غسل کریں تو 30 بار چلو سر پہ ڈالیں اور گلاب کے پانی سے اپنے چہرے کو دھوئیں، پورا سال فقر و فاقہ سے دور ہوگا۔